حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسجد نبوی میں چراغاں کیا گیا اور قندیلیں روشن کی گئی اور یہ رمضان المبارک کے آتے ہی اہتمام کیا گیا، بلکہ دربار خلافت سے یہ اعلان ہوا کہ ریاست کے اندر جتنی مساجد ہیں سب میں چراغاں کر دیا گیا۔ تو اچانک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو جگمگ جگمگ کر رہی تھی مسجد نبوی۔ تو برجستہ حضرت علی المرتضیٰ کی زبان پر جو کلمات جاری ہوئے وہ یہ تھے کہ عمر، اللہ تیری قبر کو روشن کرے، کہ تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا۔ اور پھر کیسی دعا مستجاب ہوئی۔ حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کی قبر کہاں ہے؟ کیسی روشنیوں کے حصار میں ہیں اللہ، کیسے اجالوں میں ہیں، کیسی کہکشاؤں میں ہیں۔ تو کہا اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا۔ تو مسجد کی تزئین، مسجد کی آباد کاری، مسجد کی تعمیر، مسجد کی حفاظت، یہ خوش نصیب لوگوں کا اللہ نے مقدر بنایا۔ اور خوش نصیب لوگ مسجدوں کا ادب بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان، آپ جب مسجد میں اس زمانے میں وہ سرسوں کا تیل ڈال کر کے دیے جلائے جاتے تھے، جو بزرگ ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا، مٹی کے تیل میں بدبو ہوتی ہے، تو مسجدوں کے اندر یا گھی کے چراغ جلاتے تھے یا سرسوں کا تیل۔ بلکہ جمعرات کے دن مجھے اپنی یادداشتوں پہ زور دوں تو مسجد کے باہر ایک ڈبہ رکھا جاتا تھا اور لوگ وہاں آ کے تیل ڈال جایا کرتے تھے، جو مسجد کے مصارف میں سے ایک اہم ترین مصرف ہوتا تھا، بلکہ وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بیچ بھی دیتے تھے، اور مسجد میں وہ جلانے کے کام بھی آتا تھا۔ سرسوں کا تیل اس لیے ڈالا جاتا تھا کہ اس کی بدبو نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت جب دیا جلاتے تو دیے میں تیل ڈال کر اس کو مسجد سے باہر لے جاتے اور پھر اس کو جلاتے اور پھر دوبارہ لا کے مسجد میں رکھتے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ یہ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا دیا سلائی کے ساتھ گندک لگی ہوتی، اور جب دیا سلائی کو جلایا جاتا ہے اور آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے تو تھوڑی سی بدبو پیدا ہوتی، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہو۔ یعنی وہ دیا سلائی کے لیے بھی، جلانے کے لیے بھی اس کو باہر اس لیے لے جاتے تھے کہ مجبوری ہے کہ دیا سلائی سے اس کو آگ دینی پڑتی ہے، اور اس کے اوپر جو مسالہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر گندک ہوتی ہے، تھوڑی سی سمیل اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مسجد کے آداب میں سے کہ بلا ضرورت شرع مسجد کی چھت پہ جانا منع فرمایا گیا ہے۔ تعمیر کے لیے، صفائی کے لیے، یا نیچے رش ہو جائے تو پھر اوپر جانا جائز رکھا گیا ہے، ورنہ کراہت بغیر ضرورت کے مسجد کی چھت کے اوپر چڑھا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک زمانے میں تو ہم بچے جب ہوتے تھے تو گاؤں کے اندر لوگ مسجد کی چھت سے اونچا اپنا گھر بھی نہیں بناتے تھے، سب سے اونچی عمارت جو تھی وہ مسجد کی ہوا کرتی، تو مسجد کی چھت پہ جانے سے روکا گیا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مسجد میں اتنے زور سے چلنا کہ دھمک پیدا ہو، مسجد میں اتنے زور سے چلنا کہ پاؤں کی دھمک پیدا ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے دربار میں پورے ادب کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ۔ تو مسجدوں میں بعض اوقات ہمارے ہاں جو ادب مچ جاتا ہے، کھانا لوگ تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، پھینکتے ہیں، اور جو مسجدوں کا تقدس پامال ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ کل خانی کے ختموں میں ہم دیکھنے کو اور باقی مواقع پہ ہم ملتا ہے، تو اتنے زور سے قدم رکھنا کہ دھمک پیدا ہو، تو اللہ کے دربار، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کا دربار ہے، تو لہٰذا اپنے معاملے کو اس طرح کنٹرول کیا جائے کہ مسجدوں کے ادب کا یوں لحاظ رکھا جائے اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لائی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو خوش نصیب لوگوں کا یہ مقصوم ہے۔ تو میں دل و جان سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان دوستوں کو جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کا مرحلہ آج تکمیل تک پہنچایا، اور اس کے لیے جتنے بھی وسائل آئے، بلکہ یہ تو بے حساب سلسلے چلتے ہیں،
اللہ کی راہ میں اس کا حساب کیا کوئی کرے گا؟ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اترنے والی کتاب میں اللہ نے کچھ اعمال کا کہا کہ 10 گنا، کچھ کا 70 گنا، اور کچھ کا وہ 700 بالیوں کی مثال دی، اور کچھ اعمال کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بے حساب عطا فرمائے۔ تو یہ کیا اس کا اجر ہم کسی ترازو میں تول سکتے ہیں جو اللہ اپنے گھر کی تعمیر کے حوالے سے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جب ہارون الرشید نے نکاح کرنا چاہا ملکہ زبیدہ سے، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ میرا حق کے مہر ادا کر لو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ وقت ہوں اور تم کیا بول رہی ہو؟ کہا میرا حق کے مہر بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں، بتاؤ کیا حق کے مہر ہوگا؟ اس نے کہا بغداد سے نہر نکلے گی اور میدان عرفات تک جائے گی، منا تک جائے گی، عرفات تک جائے گی، مکے تک جائے گی، تاکہ حجاج کو پانی میسر آئے۔ تو آج کا دور تو نہیں تھا، اس دور میں نہر کھدوانا اور پھر وہاں تک پانی لے جانا کار دارا۔ بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے، تو نکاح ہو گیا۔ اب یہ کام جاری رہا، اس کے اندر کتنے انجینئر لگے، کتنا پیسہ لگا۔ ملکہ خود جو ہے وہ اس کام کی نگرانی کرتی تھی کہ جلدی جلدی کام جو ہے وہ اپنے نقطۂ کمال تک پہنچے اور تکمیل تک پہنچے۔ خیر اللہ نے وہ دن نصیب کیے۔ تو جب دریائے دجلہ سے پانی کو وہاں سے داخل کرنے کا مرحلہ آیا اور وہ پانی کھولنا تھا، تو افتتاح کے لیے ملکہ کو بلایا گیا۔ تو پانی چلا تو وہ بہت خوش ہوئی، تو انہوں نے وہ جتنے بھی کاغذات تھے حساب و کتاب کے وہ ملکہ کو پیش کیے کہ یہ سارا حساب و کتاب ہے۔ تو اس نے کچھ دیکھنے کی بجائے وہ سارے کاغذ لے کے ہاتھ سے پھاڑ کے اس نہر میں ہی پھینکتے ہوئے کہا ترکنا الحساب الی یوم الحساب، اس حساب کو ہم یوم حساب پہ چھوڑتے ہیں۔ تو اس مسجد کی جنہوں نے تعمیر کی 1 روپیہ بھی لگایا اس کا حساب اللہ دے گا۔ یار آپ اگر ہمیں چائے پلا دیں محبت سے، کھانا کھلا دیں، کوئی نظر پیش کر دیں محبت سے، تو ہم آپ کے قدردان ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ہمسائے کی عزت کریں، آپ اپنے رشتہ دار کو کچھ دیں تو وہ قدردان ہوتے ہیں۔ تو یار جس رب کے گھر کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ کتنا قدردان ہوگا اور اس کا کتنا اجر اور صلہ دے گا۔ اور میں نے نہیں دیکھا کہ جس نے مسجد تعمیر کی ہو پھر اس کی نسلیں بھی شاداب نہ ہوں۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی شاداب رکھتا ہے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے، اور بلکہ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ زندگی میں نیت کر لو کہ ایک مسجد اللہ نے وسائل دیے تو ضرور تعمیر کریں گے، اور اگر وسائل نہیں دیے، حالات ایسے نہیں بن پائے، تو کم از کم کسی مسجد کی تعمیر کے اندر ہم بھرپور حصے دار ہیں۔ اور اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں زندگی میں ایک مسجد ضرور تعمیر کروں گا، نیت سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اجر میں آپ کے لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ توفیق بھی پھر آپ کو عطا کر دے گا، اتنی اہلیت اور صلاحیت بھی دے دے گا، اتنی فراوانی بھی مال میں عطا کر دے گا کہ آپ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی سعادت پائیں گے۔ یہ اسی کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود دے کے راہ خدا میں خود بندوں سے مانگا۔ یہ کیسی کرم نوازیوں کے رنگ ہے، یعنی اللہ بندوں کو خود ہی عطا فرماتا ہے اور پھر خود ہی فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے، یعنی خود دے کے پھر خود کہتا ہے مجھے دے دو، اور کہا یہ قرضہ رہا، اور پھر کہا کہ میں پھر کئی گنا کر کے تمہیں دوں گا۔ اللہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض گزار ہوئے، حضور کیا اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا؟ رب نے رب ہو کے ہم سے قرض مانگا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدہ، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا۔ تو انہوں نے حضور کو ہاتھ سے پکڑا اور یہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک باغ کے کنارے لے گئے، وہ ان کا اپنا باغ تھا،
اور اس میں 700 کھجوروں کے درخت تھے اور ان کی رہائش بھی اس باغ کے اندر ہی تھی۔ تو اس باغ کے کنارے جا کے پھر ایک بار پوچھتے ہیں حضور کیا رب نے واقعی ہم سے قرض مانگا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدا رب نے ہم سے قرض مانگا۔ تو کہا پھر آپ اس سودے کے گواہ ہو جائیں، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے باغ قرضے میں دینا، کیونکہ کھجور کا پودا کب لگایا جاتا ہے، کب پروان چڑھتا ہے۔ وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ ذمہ دار گڑ کی پیسی دے دیتا ہے، گنا نہیں توڑنے دیتا، چونکہ جب لہلہاتی ہوئی فصل اس کے سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی جو قلبی موانست ہوتی ہے، قلبی محبت ہوتی ہے، وہ فضول تر ہے۔ اور پھر باغ کے ساتھ اور پھر کتنے سالوں کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے اور اس کے اوپر پھل آتے ہیں، پھر رہائش بھی اسی جگہ پہ۔ تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، لیکن کہا کہ حضور آپ گواہ بن جائیے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اللہ، اب رہائش اسی باغ میں تھی تو اب اندر نہیں جا رہے، باہر ہی کھڑے ہیں اور اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں یا امت دہدا اخرجی، اے دہدا کی امی باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ ہم اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ وہ خاتون دیکھیے وہ جلدی جلدی سامان سمیٹتی ہے۔ آج کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ سامان سمیٹو باہر چلیں، یہ گھر ہم نے دے دیا ہے، تو وہ تو شوہر کے گلے آئے گی کہ آگے انتظام کیا کیا ہے، ایسے ہی آپ نے دے دیا، آپ کیسے شخص ہیں؟ لیکن وہ حضور کی درسگاہ کے پڑے ہوئے لوگ تھے، حضور کی تربیت کا نور پائے ہوئے لوگ۔ ام دہدا جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹتی ہے، بچوں کو نکالتی ہے اور باہر آتی ہے، اور حضور کے ساتھ حضرت ابو دہدا کھڑے ہیں۔ تو وہ باہر آ کے کیا کہتی ہے کہ اب ابو دہدا یہ کیوں کیا تم نے، اب کدھر جائیں بتاؤ؟ نہیں، بلکہ ابو دہدا سے ان کی بیوی ام دہدا کہتی ہے رابحہ بیعک یا ابا دہدا، دہدا کہ ابو بڑا نفع والا سودا کر دیا تم نے، بڑا ہی نفع والا سودا کر دیا۔ تو یہ نفع کا سودا ہے جن لوگوں نے یہ کیا، اور میں کہتا ہوں جس نے 1 روپیہ بھی دیا اس نے بھی اپنا گھر جنت میں بنا لیا۔ جو گلی سے گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر بھی گیا، اللہ اسے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ یار آپ اپنا گھر بنائیں تو کوئی دیکھ کر، خوشی سے دیکھ کر کے آپ کو دعائیں دے تو آپ کے دل میں اس کے لیے کیا محبت ہوتی ہے؟ میں بھی چونکہ بیک گراؤنڈ دیہات رکھتا ہوں تو بھی مجھے کچھ باتیں دیہات کی یاد آنے لگی ہیں۔ تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے کوئی بندہ بھینس خرید کے لاتا تھا تو لوگ وہ دیکھنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے، تو وہ اس کے سر پہ، اس کے سینگوں پہ ہاتھ خوشی سے پھیرتے، تو گھر والے کام کا خوش ہو رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو یار آپ کوئی گھر بنائیں، آپ کوئی عمارت بنائیں، کوئی مارکیٹ بنائیں، تو کوئی اس کو دیکھ کے خوش ہو تو آپ پھر اس پہ نچھاور ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ رب کے گھر کو کوئی گلی سے گزرتے ہوئے کچھ دینے کی اہلیت نہیں ہے لیکن خوش ہو گیا، مالک بابا سونا تیرا گھر بن گیا، تو اللہ اس کو کتنا کچھ عطا کرے گا اور کتنا جلد اس کو عطا کرے گا۔ تو خوش نصیب لوگوں کا مقصود اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان گھروں کی تعمیر کا اجر اور صلہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ میں بار دیگر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، بلکہ 6 بار اس کے حضور عرض گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے۔ مسجد کی آبادی سجدوں سے ہوگی، مسجد کی آبادی ذکر و فکر سے ہوگی، تسبیح و تہلیل سے ہوگی، نہ یہ کہ ہم مسجد تو بہت خوبصورت بنا دیں لیکن ہم مسجدوں کو سجدوں سے آباد نہ کر پائیں۔ عید کے دن جگہ نہ ملے مسجد میں جو کہ واجب نماز ہے، لیکن باقی ایام کے اندر ہم وہیں رہتے ہوں، بستے ہوں، لیکن مسجد میں صف 1.5 صف نمازیوں کی ہو، تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ اور قرب قیامت میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ لوگ مسجد تو خوبصورت بنا دیں گے لیکن ان کے اندر وہ اہتمام نہیں کر پائیں گے جو کہ مسجد کی تعمیر کا مقصود ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ۔ وہ وقت آنے والا ہے، اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ اس لیے بہترین جو ہے وہ تبلیغی نظم قائم کیا جائے، مسجد کے آداب کی رعایت کی جائے، مسجد کے اندر آپ لوگوں کو آنے کی ترغیب دیں لیکن مسجد کے آداب پامال نہ ہوں۔ مسجد کے اندر، مسجد کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، تو اس تصور کو اجاگر کیا جائے، اور مسجدوں کے اندر ایسا خوبصورت تربیتی نظام ہو
کہ ان مسجدوں کے ذریعے سے لوگ دین سے جڑ جائیں۔ میں آپ کو کہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلام نے نظام دیا ہے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ ہم محلے کی سطح پہ دن میں 5 وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور 8 دن کے بعد جامع مسجد میں جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور شہر کی سطح پر جو ہے وہ سال میں ہم 2 مرتبہ عیدین کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں اور عالمی طور پہ حج پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو گلی سے لے کر حج تک ایک مربوط نظم ہے ہمارا جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ یونٹ مضبوط کیا جائے، مسجدوں کو تربیتی نظم مضبوط کیا جائے۔ اور میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو مسجدوں میں ناظرہ خان قرآن مجید کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بعض اوقات میں اچھا خطیب بن گیا ہوں یا میرے ماننے والے بہت سارے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ اب میرا کام نہیں رہا۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ وہاں کوئی بندہ متعین کر لیں اور اس کی نگرانی کریں، یہ یونٹ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اور بچے اس عمر کے اندر مسجد سے وابستہ ہوں تو ساری زندگی دین ان کے دل دماغ سے کلچا نہیں جا سکتا۔ آج جو الہاد جدید کی گندی ہوائیں چل رہی ہیں تو یہ آنے والی نسل کو دین سے ہٹا دینے کا سبب و ذریعہ بنے گی اگر ان کا تعلق مسجدوں کی چٹائیوں کے ساتھ جڑا نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہ ہوم ٹیوشن کی میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن وہ برکت نصیب نہیں ہوتی جو مسجد میں بچہ گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے اور اپنے سینے کے ساتھ اس نے جو ہے قرآن مجید کا پارہ لگایا ہوتا ہے اور گلی سے چل کے ننھے ننھے قدموں سے اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے اور پھر وہ وہاں آ کے سیکھتا ہے، خود اس کی طلب ہوتی ہے اور ماں اس کو تیار کر کے بھیجتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ ننھا اور وہ چھوٹا سا بچہ جب گھر سے نکل رہا ہے گلی سے آ کے مسجد کی طرف، آپ کو کیا معلوم کہ فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دین کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے۔ تو یہ ان مسجدوں کو ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم سے آباد رکھیے، 5 گانا نماز کا خوب اہتمام کیجیے اور باقاعدہ مسجدوں کی کمیٹیاں صرف مولوی صاحب کے اوپر روب ڈالنے کے لیے نہ ہوں، ایسٹ انڈیا کمپنیاں نہ بنیں، بلکہ کمیٹیوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ جا کے گلیوں کے اندر لوگوں کو لا کے ترغیب دیں اور مسجد کی طرف نمازی بنائیں۔ یہ صرف جمعے کے بعد پیسے گننے کے لیے نہ بیٹھ جائیں، یہ دیکھیں کہ مسجد کی رونق کیوں نہیں بڑھ رہی، اور جا کے لوگوں کو مسجد اور خطیب جو ہے وہ قصے کہانیاں نہ سنائے بلکہ آنے والوں کو جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں وہ سکھائے، وہ لے کر آئیں، پکڑ کے لے کر آئیں اور یہ حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کو دین دے۔ اور اس طرح یہ مسجدیں ہماری جب مضبوط ہوں گی، یہ یونٹ ہمارا مضبوط ہوگا تو پھر نیچے سے جو پھر آگے سلسلہ بڑھے گا تو پھر امت بنے گی۔ تو ہم نے جو ہے وہ اس سلسلے کو چھوڑ دیا، اسلام نے ہمیں یہاں سے تعلیم دینے کی ترغیب کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری ہو، یعنی جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے رب کا نام بولے۔ اور پھر یہ دیکھیے اسلام کا مزاج دیکھیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ اپنی ماں کی زبان نہیں سمجھ رہا ہوتا، چاہے جائے کہ وہ عربی جان لے، اس کے کان کے اندر بھی اذان دے کے اس دن سے اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اس پکار کے اوپر تو نے لبیک ہے۔ تو اس لیے ہم بسیار کوشش اور شدید محنت اور انتہائی جو ہے وہ سعی کریں لوگوں کو مسجد کی طرف لانے۔ مسجدیں آباد ہوں گی، نمازی کثرت کے ساتھ ہوں گے اور تعلیمی نظم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو مقسوم کیا ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور جمعۃ المبارک کی 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ رکھ دیا گیا، یعنی ظہر کی 4 رکعتوں کی بجائے جمعہ کی رکعتیں 2 کم کر دی گئیں اور اس کی جگہ جمعہ رکھ دیا گیا، خطبہ رکھ دیا گیا، تاکہ اس کی اہمیت اور وہاں خاموش رہنے کا اور انہماک سے سننے کی ترغیب دی گئی، حتیٰ کہ آپ کنکر بھی نہ ہلائیں تاکہ پورے انہماک کے ساتھ سنیں۔ اس قدر سننے کی اہمیت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی جو خطبہ جمعہ کو سننے کی دی گئی ہے۔ تو یہ ایسا یونٹ ہمیں دیا گیا ہے مسجد کی شکل کے اندر اور خطبہ جمعہ کی شکل کے اندر، نماز کی شکل کے اندر، میں سمجھتا ہوں ختم ہے
اور پھر یہاں سے چل کے حج تک اجتماع پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ان مسجدوں کو ان کے مقاصد کے ساتھ اگر ہم کھڑا کر لیتے ہیں تو پھر کسی انقلاب سے جو ہے پھر ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہمارے اگر یہ یونٹی کمزور ہوتے ہیں تو پھر بعض اوقات ہم بہت شدید محنت بھی کرتے ہیں لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس مسجد کی آبادی کے لیے اور یہاں کے لیے لوگوں کے دلوں کے مائل ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت خلیل اللہ نے بھی کعبے کی تعمیر کے بعد کہا تھا، اللہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے تو اب دلوں کو اس کی طرف تو موڑ۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی طرف دلوں کا میلان، دلوں کا رجحان اور محبت دلوں کے اندر پیدا فرمائے اور اس مسجد کو قیامت تک یوں ہی آباد رکھے۔ میں مزید آگے نہ بڑھنا ہوتا تو میں اپنی گفتگو کو مزید جاری بھی رکھ سکتا تھا، اور حضرت بھی تشریف فرما ہے، غالباً وہ بھی آپ سے مخاطبت فرمائیں گے۔ تو جتنی باتیں میں آپ سے عرض کر چکا، اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے لیے کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھے گا سوائے ان کے جو میرے ساتھ آئے ہیں۔ باقی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔